آج پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرپرسن بلاول بھٹو زرداری نے کراچی میں ایک پریس کانفرنس کی اور پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا جو 2 روزہ اجلاس تھا اس میں جو گفتگو ہوئی اس کے فیصلوں کا اعلان کیا. اور آج کی اس پریس کانفرنس میں بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بہت زوردار انداز میں مطالبہ کیا پی ڈی ایم سے کہ پیپلز پارٹی اور عوامی نیشنل پارٹی سے غیر مشروط معافی مانگی جائے. کیا پی ڈی ایم کی طرف سے یہ غیر مشروط معافی مانگی جائے گی؟ اس پہ ہم آج بات کریں گے جناب شاہد خاقان عباسی صاحب سے، جو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہیں. شاہد خاقان عباسی صاحب، بلاول صاحب کا مطالبہ تو آپ تک پہنچ گیا ہوگا، وہ آپ سے غیر مشروط معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں. میں نے پریس کانفرنس دیکھی نہیں ہے. ہم نے ان سے ایک وضاحت طلب کی تھی کہ آپ نے پی ڈی ایم کے ایک فیصلے کو توڑا ہے، آپ نے عہد کو توڑا ہے، آپ نے اپنی زبان سے آپ ہٹ گئے ہیں، آپ نے جو دعائے خیر کی تھی اس سے بھی ہٹ گئے ہیں، اور آپ نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اپوزیشن لیڈر کی کرسی حاصل کی ہے سینٹ میں. یہ وضاحت طلب کی تھی. اس کا جب جواب آ جائے گا تو پھر تعین ہو جائے گا. جواب تو انہوں نے آج دے دیا ہے. جی تو وہی میں کہہ رہا ہوں، جی جواب دے دینا. انہوں نے آج اس بات کا جواب دیں گے. پی ڈی ایم کے تمام عہدوں سے مستعفی ہونے کا اعلان کر دیا. اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ان کا فیصلہ ہے، ہم اس کا احترام کرتے ہیں. انہوں نے پی ڈی ایم کا گریبان پھاڑ کے تار تار کر دیا ہے، آپ اس کا احترام کر رہے ہیں؟ پی ڈی ایم کا جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، اگر وہ پی ڈی ایم میں رہنے کا فیصلہ کرتے ہیں، ہم نے ان سے ایک وضاحت طلب کی تھی. جو معمولی بات، اگر اس کو معمولی سمجھتے ہیں تو پھر پی ڈی ایم کی جگہ نہیں ہے. اگر وہ اس بات کو، میں تو پی ڈی ایم سیکرٹری جنرل بات کر رہا ہوں، اگر وہ اس کو اہم بات سمجھتے ہیں جو ہم نے ان سے وضاحت طلب کی تھی تو اس کا جواب دے دیں. اس کے بعد یہ فیصلہ ہو جائے گا کہ معافی انہوں نے مانگنی ہے یا ہم نے مانگنی ہے، پی ڈی ایم نے مانگنی ہے. اچھا آپ ذرا سن لیں، ایک کلپ سن لیں. بلاول صاحب نے آج بہت سے دلائل دیے ہیں، بہت سے پوائنٹ سکور کرنے کی کوشش کی. کیا کہہ رہے ہیں ذرا سنیں. کوئی شو کاز نوٹس نہیں دیا گیا جب کسی کو بائی سرکولیشن باہر جانے کی اجازت دی گئی. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب سندھ میں پی ٹی آئی اور جی ڈی اے کے ساتھ مکمکا کیا گیا. کسی کو کوئی شو کاز نہیں دیا گیا جب پنجاب میں پی ٹی آئی اور بزدار سرکار کے ساتھ مکمکا 3 سال سے چل رہا ہے. جب پنجاب میں مفت میں 5 سینیٹ کے سیٹ تحفہ کے صورت میں بلا مقابلہ پی ٹی آئی کے حوالے کیے گئے تو کسی نے کوئی شو کاز نوٹس نہیں بھیجا. جی یہ تو آپ پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل ہیں، اس کا تو جواب دینا کہ آپ نے پی ٹی آئی کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کی، ان کو 5 سیٹیں سینٹ کی دے دیں، کسی کو کوئی شو کاز نوٹس نہیں گیا. میں نے کہا نا، ہم نے ان سے وضاحت طلب کی ہے، ساتھ ہی لکھ کے بھیج دیں. جواب دے نا. وہ تو نہیں دے رہے، جواب نہیں دے رہے. وہ کہہ رہے ہیں جواب بھائی ہم تمہیں جواب نہیں دیتے، تم معافی مانگو ہم سے. میں نے کہا نا کہ جب جواب آئے گا تو پھر فیصلہ ہوگا کہ معافی انہوں نے مانگنی ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو عہد توڑتا ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو بیانیے سے ہٹتا ہے، جو اسٹیبلشمنٹ سے سودے کرتا ہے. معافی وہ مانگتے ہیں. تو آپ معافی نہیں مانگ رہے؟ میں نہیں، بلاول صاحب سے گزارش ہے، ایک پارٹی کے چیئرمین ہیں، یہ باتیں ان کو زیب نہیں دیتی. یہ باتیں تو آپ معافی نہیں مانگ رہے؟ معافی میں مانگنے کو تیار ہوں، لیکن میں معافی اس قوم سے مانگوں گا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے سودا کیا، ان کے ممبر لے کر، یہ میں پیپلز پارٹی کی جگہ معافی مانگ لوں گا، ان کے ممبر لے کر ہم نے لیڈرز آپسی کرسی حاصل کر لی، جبکہ پی ڈی ایم کرسیوں کی جنگ نہیں ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاول صاحب کو معافی مانگنی چاہیے؟ میں نے کسی سے معافی نہیں مانگی. معافی کی یہاں گنجائش نہیں ہے. معافی وہ مانگتا ہے جو عہد توڑتا ہے. میں زبان کو بہت بڑی چیز سمجھتا ہوں. اگر وہ توڑے آدمی، اس میں معافی لازم ہوتی ہے. لیکن انہوں دیکھے نا، بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کی والدہ تھیں، انہوں نے کہا آپ کی جرت کیسی ہوئی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کے قاتلوں کا وکیل جو ہے اسے آپ سینٹ میں اپوزیشن لیڈر بنانا چاہتے ہیں؟ جرت کیسی ہوئی؟ یہ غلط فہمی ان کو کیسے ہوئی؟ اگر یہ بات تھی تو پی ڈی ایم کا اجلاس بلا کر یہ بات وہاں رکھتے. میں دیکھیں، میں ان فروئی باتوں میں نہیں جانا چاہتا ہوں. یہ اگر ان کو کوئی بھی تشویش تھی، ایک واٹس ایپ گروپ پر میسج آ جانا چاہیے تھا کہ ہمیں اعظم نذیر تارڑ صاحب قبول نہیں ہے. میں فوری طور پہ میٹنگ بلا لیتا کمیٹی کی. میں کہتا ہوں جی پیپلز پارٹی نے اختلاف کر لیا ہے، آپ تشریف لے آئیں، نیا بندہ پی ایم ایل این نامینیٹ کر دے گی. میرا کام یہ نہیں تھا کہ جن پر آپ الزام لگاتے رہے کہ بے نظیر بھٹو کو قتل کیا ہے، ان کے ساتھ جا کر
آپ کرسیوں کی سیاست آپ نے شروع کر دی, 5 بندے حکومت سے اٹھا کر اپوزیشن میں بٹھائے, اور یہ آپ نے کام, میرا اس سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے. میں تو پی ڈی ایم کے سیکرٹری جنرل کے حوالے سے یہ بات کر رہا ہوں کہ آپ نے پی ڈی ایم کے اعتماد کو توڑا ہے, اس کے بیانیے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے. وضاحت دے دیں کہ آپ نے کیوں ایسے کیا ہے, اس کے بعد پی ڈی ایم اپنا فیصلہ کر لے گی کہ آپ کے ساتھ چل سکتی ہے یا نہیں چل سکتی. آپ کو کیسا لگتا ہے کہ بینگ شاہد حقان عباسی بڑی ڈیفیکلٹ پوزیشن نہیں ہے آپ کے لیے کہ یہ ساری لڑائی یوسف رضا گیلانی صاحب کی وجہ سے شروع ہوئی ہے, اور یوسف رضا گیلانی صاحب جو ہیں وہ آپ کے والد مرحوم حقان عباسی صاحب کے ساتھ ایک ہی کیبنٹ میں تھے جب جنیجو صاحب وزیر اعظم تھے, ضیاء الحق صاحب پریزیڈنٹ تھے. اب وہ یوسف رضا گیلانی صاحب اور آپ آمنے سامنے آ گئے. نہیں, وہ بات اپنی جگہ پہ ہے, وہ ایک پرانی تاریخ ہے. میرے والد صاحب کبھی کسی غیر جمہوری عمل کا حصہ نہیں بنے. یہ بات یوسف گیلانی صاحب کی نہیں ہے, یہ بات ان لوگوں کی ہے جنہوں نے یوسف رضا گیلانی کو وہاں پر کھڑا کیا, ان کے قد میں کمی کی. جو آدمی چیئرمین سینٹ کا الیکشن جیت چکا ہو, آپ اسٹیبلشمنٹ کے بندے لے کر اس کو لیڈر آف اپوزیشن بنائیں گے تو اس کا جمہوری قد کاٹ کہاں پہ پہنچ جائے گا, اس کی عزت کیا رہ جائے گی. آپ نے کہا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ کبھی غیر جمہوری کام میں شامل نہیں تھے, تو جب اپریل 1986 میں جب بے نظیر بھٹو صاحبہ جلاوطنی ختم کر کے پاکستان واپس آئی تھی تو کیا جنیجو کابینہ جو ہے اس نے مطالبہ نہیں کیا تھا, وزیر اعظم سے نہیں کہا تھا کہ بے نظیر کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیں؟ جی, اپریل 10 کو آئی تھیں, اپریل 8 کو میٹنگ ہوئی تھی کابینہ کی. جو لوگ زندہ ہیں بتا دیں وہاں پر کیا بات ہوئی تھی. میں تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. نہیں, اب مجھ سے نہ پوچھیں نا, اب ان لوگوں سے پوچھیں. 28 وزراء نے کہا تھا سمیت پرائم منسٹر کے گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر پہ لڑکانہ بھیجیں. یہ کابینہ کے 2 وزراء نے کہا تھا کہ نہیں, ہم سیاسی لوگ ہیں, میدان میں مقابلہ کریں گے, لاہور میں جلسہ کرتی ہیں کریں. وہ 2 لوگ کون تھے؟ وہ 2 لوگ تاریخ پہ دیکھ لیں. مجھے بتانے سے, مجھے بتانے کا مقصد نہیں ہے. ایک تو ڈاکٹر محبوب الحق تھے نا جی, دوسرے جو بھی تھے یہ سارے جانتے. نہیں, دوسرے نام بتا دینا, کوئی فرق نہیں پڑتا. کو اب ویور جو ہے وہ پریشان ہو جائیں گے. میں بتا رہا ہوں نا, اس سے نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حقیقت یہ ہے. اچھا چلے, دوسرا نام ویورز کو میں بتا دوں گا, لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ جو 28 وزیر تھے جنہوں نے کہا بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار کر کے ہیلی کاپٹر میں لاڑکانہ پہنچایا جائے, اس میں یوسف رضا گیلانی شامل تھے کہ نہیں تھے؟ جی شامل تھے. میں نے پھر کہا, دیکھیں یوسف رضا گیلانی صاحب کا میں احترام کرتا ہوں. میں ان کا اس الیکشن میں ووٹر بھی تھا اور ورکر بھی تھا, سینٹ کے ممبر کے الیکشن میں اور چیئرمین کے الیکشن میں. مجھے تو ان سے ذاتی گلہ بہت زیادہ پیدا ہو گیا ہے, لیکن وہ میں ایک طرف رکھ دیتا ہوں. میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں, لیکن جس عمل میں وہ شامل ہوئے ہیں اس نے ان کا قد کاٹ بہت ہی گھٹا دیا. آپ کہہ رہے ہیں میں ان کی عزت کرنا چاہتا ہوں, آپ ضرور کوشش کریں, لیکن میں نے ابھی سوال کیا تھا شاہد حقان عباسی صاحب سے کہ 8 اپریل 1986 کو وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہوا تھا اس میں وہ کون 2 لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہ کیا جائے, اور وہ کون 28 وزیر تھے جنہوں نے کہا تھا گرفتار کیا جائے؟ جو 28 لوگ گرفتاری کے حامی تھے ان میں ایک یوسف رضا گیلانی صاحب شامل تھے. وہ 2 لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی گرفتاری کی کہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گرفتار نہ کیا جائے, ایک کا نام میں نے بتا دیا, ڈاکٹر محبوب الحق صاحب تھے. دوسرے کا نام شاید حقان عباسی صاحب نہیں بتا رہے, میں بتا دیتا ہوں, وہ تھے جناب حقان عباسی صاحب. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. شاہد حقان عباسی صاحب, یہ مجھے بتائیں کہ کیا پولیٹیکل الائنسز میں, سیاسی اتحادوں میں یہ نوٹس بازی کی جاتی ہے؟ آپ نے جو نوٹس دیا پیپلز پارٹی کو اور اے این پی کو, کیا اس طرح کا نوٹس پہلے کبھی ایم آر ڈی میں یا اے آر ڈی میں یا اے پی ڈی ایم میں کبھی کسی نے دیا تھا؟ نہیں, کیونکہ کسی میں ہمت نہیں ہوئی حرکت کرنے کی. وہاں نوٹس نہیں ہوتے, نکال دیتے ہیں اتحاد سے. جو آدمی اتحاد کے بیانیے سے ہٹ جائے, جو آدمی اس اتحاد کا اعتماد توڑ دے, اس کو نکال دیا جاتا ہے. یہ اصول ہے اتحاد کے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی نے آپ کا اعتماد توڑا اور آپ نے ان کو صرف نوٹس جاری کیا, انہوں نے آج کہا کہ تم معافی مانگو, اور آپ ابھی تک اپولوجیٹک نظر آ رہے ہیں. ہم نے نوٹس نہیں جاری کیا, ہم نے ایکسپلینیشن, ہم نے وضاحت طلب کی, ایک خط لکھا, وضاحت طلب کی. تو مجھے کوئی اپالوجی کی ضرورت نہیں ہے. میں تو اس اتحاد کو چلانا چاہتا ہوں, اس کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں, کیونکہ جو اس اتحاد سے ہٹے گا اپنا نقصان کرے گا. یہ میں آپ کو بتا دوں, پی ڈی ایم چلتی رہے گی,
اپنا مقصد حاصل کرے گی، ایک تحریک ہے. لیکن آج مولانا عبدالغفور حیدری صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے آج پی ڈی ایم سے پیپلز پارٹی نکل گئی، ہمیں خوشی ہوئی، اب ہم پورا توجہ سے اپنا حکومت کی مخالفت کریں گے. ان کو تو بڑی خوشی ہوئی ہے. دیکھیں یہ ان کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے. یقیناً جب آپ کا ایک ساتھی چھوڑ جائے اور بڑی چھوٹی بات پر چھوڑ جائے یا چھوڑ گئے، مجھے نہیں پتا چھوڑا یا نہیں چھوڑا، انہوں نے استعفے دے دیے، تمام عہدوں سے استعفے دے دیے ہیں. پی نے تو کہہ دیا نا ہم چھوڑ رہے ہیں. ہاں پیپلز پارٹی نے کم از کم ہمیں کوئی بتایا نہیں ہے. وہ پریس کانفرنس کر دیا کہ ہم تمام عہدوں سے استعفیٰ دے رہے ہیں. انہوں نے چھوڑ دیے پی ڈی ایم. ہاں چھوڑ دیے. ٹھیک ہے چھوڑ دیے، یہ ان کی مرضی ہے. میں نے کہا میں ان کے فیصلوں کا آپ اس کو اس طرح جواب دے رہے ہیں میرے سوالوں کا جس طرح کہ آپ کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا. کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ یہ ایک تحریک ہے. جو تحریک کو چھوڑے گا فرق اس کو پڑے گا. تحریک کو فرق نہیں پڑتا. آپ کی لڑائی ہوئی پیپلز پارٹی سے استعفوں کے مسئلے پہ؟ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے کسی سے. نہیں استعفوں پہ ہوا نا سارا مسئلہ. نہیں استعفے کا معاملہ لگتا یہ ہے کہ اب آپ سے بلاول صاحب کہہ رہے ہیں 2 استعفے، آپ نے استعفے نہیں دینے. نہیں میں اپنے فیصلے خود کروں گا، میرے فیصلے بلاول صاحب نہیں. آپ استعفے نہیں نہ دے رہے. جب پیپل پارٹی اس کا شامل تھی، یہ 9 جماعتوں نے کہا کہ ہم سب استعفے دیں گے تو اس ملک کا نظام آگے نہیں چل سکتا، پھر ہمیں بہتری کی طرف جانا پڑے گا، ہم اس نظام سے باہر. اچھا اب پیپلز پارٹی نے اگر فیصلہ کر لیا، استعفے نہیں، ان کو موقع دیا گیا تھا. اب تو خیر دوسری بات شروع ہو گئی ہے. اچھا آپ کراچی میں NA 249 میں بھی بائی الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ نے NA 75 میں بھی بائی الیکشن لڑا ہے. جب آپ لوگ کہہ رہے تھے استعفے دو، بلاول صاحب اور ان کے ساتھی کہہ رہے تھے استعفے نہ دو، بائی الیکشن لڑو، اب آپ نے الیکشن جیت لیا NA 75 میں، آپ NA 249 میں بھی لڑنے جا رہے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ استعفوں کے معاملے پہ پیپلز پارٹی کا موقف درست ثابت ہوا؟ نہیں دیکھیں موقف کی بات نہیں ہے. یہ بائی الیکشن لڑنا ایک فیصلہ ہو چکا تھا کہ ہم بائی الیکشن لڑیں گے، آخری وقت تک لڑیں گے. جو استعفے تھے وہ 9 جماعتوں کی رائے یہ تھی کہ ہم لانگ مارچ کر کے استعفے دیں، جب 160 سیٹیں قومی اسمبلی کی خالی ہوں گی یہ نظام نہیں چل سکتا. پیپلز پارٹی نے اختلاف رائے کیا اور انہوں نے کہا ہم CAC کے پاس جائیں گے. اب اگر وہ CAC سے مشورہ کر کے آ گئے ہیں تو وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. انہوں نے آج یہ رائے دی ہے، شاہد صاحب آج انہوں نے یہ رائے دیا کہ ہم نے تو استعفے نہیں دینے، آپ دیں استعفے. جی استعفے انہوں نے استعفیٰ دے دیا نا، PDM سے استعفیٰ دے دیا. اب ان کو ہمیں کوئی بتانے کا حق حاصل نہیں ہے. اچھا تو میں اپنے فیصلے خود کروں گا. اب بات جو ہے پیپلز پارٹی کے جہاں تک تعلق ہے، ان سے ایک وضاحت طلب کی گئی تھی PDM کے فیصلے کو توڑنے کی، PDM کا اعتماد توڑنے کی. اس کی وضاحت نہیں آئی. اگر آئی ہے تو آپ کو بتائیے. اب چھوڑ دیں ان کو، پیپلز پارٹی کو چھوڑ دیں. اب یہ بتائیں آپ نے لانگ مارچ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ جی بالکل کریں گے. کب کریں گے؟ اب PDM اپنی اسٹریٹجی خود بنائے گی. جب 8 جماعتیں ہیں وہ اپنی اسٹریٹجی خود بنائیں گی. لیکن اب قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہونا ہے، تو جب بجٹ آئے گا تو مسلم لیگ نون اس طرف جاری ہوگی، پیپلز پارٹی اس طرف جاری ہوگی، فائدہ تو حکومت کو ہوگا. کس طرف جائیں گے؟ کہاں جائیں گے؟ بجٹ کی حمایت کریں گے؟ تو بجٹ کی مخالفت کرے گی کیونکہ اس حکومت سے تو بجٹ بن نہیں سکتا. نہیں مسلم لیگ نون بھی مخالفت کرے گی، پیپلز پارٹی بھی مخالفت کرے گی، لیکن آپ ایک دوسرے کی بھی تو مخالفت کریں گے نا. ہماری کوئی آپس میں مخالفت نہیں ہے. یہ جو ساری آج بلاول صاحب کی پریس کانفرنس ان کی رائے ہو سکتی ہے، اس میں انہوں نے کہا کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ٹھیک ہے، یا تو اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کرے یا عمران خان کی مخالفت کرے، لیکن اپوزیشن مخالفت نہ کرے. ہم اپوزیشن کی کیا مخالفت کر سکتے ہیں؟ مجھے یہ سمجھا دے. دیکھیں یہ باتیں کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. آپ نے اگر مخالفت کرنی ہے اسٹیبلشمنٹ کی اور حکومت کی تو آپ کو PDM کے اندر رہنا چاہیے تھا. کوئی عمل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا کہ PDM کو نقصان پہنچے. آپ نے ایک لیڈر آف اپوزیشن کی کرسی کی خاطر PDM کو سودا کر دیا. اچھا آج انہوں نے کشمیر کے ایشو پہ وہی موقف اختیار کیا جو پہلے آپ بھی کہہ چکے ہیں میرے پروگرام میں. آج بلاول صاحب نے یہی کہا ہے کہ اس حکومت کا جو کشمیر پہ موقف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ اس ایشو پہ تو آپ اور وہ ایک ہے. دیکھیں ایشو اورینٹڈ پالیٹکس جو ہے، ہمارا موقف بڑے واضح ہیں. ہم اب PDM کے پلیٹ فارم سے اب ایشو کے فیصلے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی اس فیصلے میں شامل ہونا چاہتی ہے، بہت اچھی بات ہے. نہیں شامل ہونا چاہتی، ان کی مرضی ہے. یہ سیدھی بات ہے. اچھا شاہد خاقان بھائی صاحب، آپ کو بھی پتا ہوگا آج ایک بہت سینئر صحافی، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جناب آئی رحمان صاحب جو ہیں وہ اس دنیا تو آئی رحمان صاحب جو ہیں وہ جب اس دنیا میں تھے تو اس وقت بھی وہ ہم سب کے لیے ایک مشعل راہ تھے. اب دنیا سے چلے گئے، آئندہ بھی مشعل راہ رہیں گے. ہمیشہ انسانی حقوق اور آزادی صحافت کے لیے بات کرتے تھے
آج وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو کچھ ان کی یادیں تازہ کریں، دیکھیں وہ ہمارے پروگرام میں کیا کچھ کہتے رہے۔ جو عورت بچ جائے، جس پہ حملہ ہو غیرت کے نام پہ، اور بچ جائے، وہ کہاں رہے؟ آپ کا معاشرہ اس کو اکیلے رہنے کی اجازت نہیں دیتا، وہ مکان کرائے پہ نہیں لے سکتی۔ یہ سب گھیرا جو ڈالا جاتا ہے یہ آزادی اظہار کو کم کرنے کے لیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ابھی تک اشتہاروں کا استعمال ہوتا ہے اخبارات کو کنٹرول کرنے کے لیے۔ پریس ایڈوائس آپ کے ملک میں جاری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ چھپے یہ نہ چھپے، تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ صورتحال وہ نہیں ہے جو کہ ہونی چاہیے۔ تو یہ آئیے رحمان صاحب تمام زندگی انسانی حقوق کے لیے، آزادی صحافت کے لیے، جمہوریت کے لیے جدوجہد کرتے رہے، اور اگر آج وہ زندہ ہوتے تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سے کہتے کہ آپس میں مت لڑو، کہتے کہ نہیں کہتے آپ کو؟ بالکل کہتے ہیں۔ اور آئیے رحمان صاحب وہ آدمی ہیں جو ایک مقصد کے لیے کام کرتے تھے، کرسی کے لیے کام نہیں کرتے تھے، تو پیغام ان کا بڑا کلیئر ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ نے سنایا ہے یہ ملک کے وزیر اعظم بھی سن لیں گے کہ انہوں نے کیا باتیں کی ہیں خواتین کے بارے میں اور یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ چلیں، ایک بڑا نام تھا، ایک میں سب تو شخص تحریک تھی، اور شاید آخری چند لوگوں میں سے ہوں اس زمانے کے جو اس ملک میں بغیر کسی فائدے کے، کسی مفاد کے، نہ دبنے والی سیاست، یعنی اپنی زندگی انہوں نے گزاری ہے، اپنے مقصد پر قائم رہے۔ بہت بہت شکریہ شاہد حقان عباسی صاحب۔ یقیناً آئیے رحمان صاحب صرف ایک فرد کا نہیں، ایک تحریک کا نام تھا، اور تحریک چلتی رہے گی، تحریک زندہ رہے گی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔